اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 تلاوت ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ بالکل برحق ہے، یہ سچ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو شخص اس کتاب سے ہدایت پکڑے گا وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے گا، اور جس شخص نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ آپ سے ان کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، آپ ان پر نگران نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی صداقت کو، قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ایک فیصلہ بھی صادر فرمایا ہے۔ گزشتہ 40 آیات میں اللہ جل شانہ نے شرک کی نفی فرمائی ہے۔ اس سورت کی پہلی جو 40 آیات گزری ہیں ان میں تقریباً ہر آیت میں شرک کی نفی کی گئی، اور اللہ جل شانہ نے توحید کی دعوت دی ہے۔ پہلی ہی آیت دیکھ لیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ یہ توحید کی دعوت آ گئی۔ الا للہ الدین الخالص، یہ توحید کی دعوت آ گئی۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ شرک کی نفی آ گئی۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ شرک کی نفی آ گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک اور ہر نبی کا مزاج یہی رہا ہے کہ ان کی امت بھرپور طریقے سے ان پر ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں سب سے زیادہ حریص تھے، سب سے زیادہ کڑنے والے تھے، سب سے زیادہ رونے والے تھے، سب سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میری امت کا کوئی فرد وہ دوزخ میں نہ جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ کو اتنا رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنا کڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، خوش قسمت ہوں گے وہ جو آپ پر ایمان لائیں گے،
بدبخت ہوں گے وہ جو آپ کے دین کو جھٹلائیں گے، آپ کی دعوت کو جھٹلائیں گے۔ جو ایمان لائیں گے ان کا فائدہ انہی کو ہوگا، جو گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے ان کی گمراہی کا وبال انہی پر پڑے گا۔ قیامت کے دن ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ فلاں شخص گمراہ ہو گیا، فلاں شخص گمراہ ہو گیا، فلاں شخص گمراہ ہو گیا، آپ ہمیں اس کا جواب دیں۔ وما انت علیہم بوکیل، قیامت کے دن آپ سے اس بارے میں کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، آپ ان پر نگران نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایسی ہی آیات نازل فرمائی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، آپ نے سنا ہوگا کہ جب بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں تو آخر میں وہ یہی کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، وما علینا الا البلاغ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارا کام تھا آپ کو بات سمجھا دینا، بتا دینا، سو ہم بتا چکے، سمجھا چکے، اب اگر آپ عمل کریں گے، مانیں گے، فلی نفسی، سب سے پہلے آپ کی اس جان کو، آپ کے اس جسے کو، آپ کے اس جسم کو فائدہ ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور اگر نہیں مانیں گے، گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے تو آپ کی گمراہی کا وبال آپ ہی پر پڑے گا۔ یہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص گمراہ ہے، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اس کی گمراہی کے بارے میں باز پرس اسی سے کی جائے گی۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کسی آدمی کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ گمراہی میں نے اختیار کی، آپ کو پکڑ لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ گمراہ ہوئے، مجھے پکڑ لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر آدمی اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا، ہر آدمی اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا، ہر آدمی اپنی 60 70 40 50 سالہ زندگی جو اس نے گزاری ہوگی، سب سے پہلے اللہ جل شانہ اس سے پوچھیں گے ہاں بتا میرے بندے تو کیا کر کے آیا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے کی ہے، بالحق، یہ برحق کتاب ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ جل شانہ نے اس چیز کو بیان فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کا کام دے گی۔ اور جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ جل شانہ نے بتایا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت مل جائے اسے ہدایت مل جائے گی، نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے ہم چاہیں گے وہ راہ راست پر آئے گا۔ آپ کے کہنے پر ساری دنیا کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کا جو فریضہ ہے، آپ کا جو کام ہے، وہ فریضہ آپ بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ آپ کا جو مشن ہے وہ مشن آپ بھرپور طریقے سے انجام کو پہنچا رہے ہیں، اور بھرپور طریقے سے اپنی دعوت کو آپ پیش فرما رہے ہیں۔ جو آپ پر ایمان لائیں گے سو لائیں گے، جو نہیں لائیں گے سو نہیں لائیں گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غلام قسم کے لوگ وہ آپ پر ایمان لائے، اور سردار قسم کے لوگ وہ اپنی بدبختی لے کر زمین کے اندر دفن ہو گئے۔ چھوٹے طبقے کے لوگ وہ آپ پر ایمان لائے، اپنے آپ کو سردار کہنے والے، اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، اپنے آپ کو اس حیثیت کا ماننے والے کہ مکہ مکرمہ کی پوری معیشت وہ ہماری مٹھی کے اندر ہے، وہ اپنی بدبختی لے کر قبروں میں چلے گئے۔ اور وہ غلام جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کی کوئی اوقات نہیں تھی، وہ جب ایمان لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ بلال تو ہمارے سردار ہیں، سیدنا بلال، یہ ہمارے سردار ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، فارس کے، یہ ایران کے رہنے والے غلام قسم کے آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان تو ہمارے گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ کتنا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور ابو جہل جو مشرکین مکہ کا سردار، آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوا کرتا ہے، یہ تو بدبخت میری امت کا فرعون تھا، یہ
میری امت کا فرعون تھا۔ تو بات یہ ہے فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو ہدایت کو اختیار کرے گا وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے فائدہ پہنچائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی کو اختیار کرے گا، گمراہی کے راستے پر چلے گا، اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، قیامت کے دن آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ فلاں شخص کیوں گمراہ ہوا۔ اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ وہ ذات ہے جب بندے پر موت آ جاتی ہے تو اللہ جل شانہ اس بندے کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں۔ والتي لم تمت، اور وہ جسے موت نہیں آتی، یعنی محض وہ سو جاتا ہے، فی منامہا، جسے ہم نیند کہتے ہیں، جب وہ نیند میں چلا جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ ہی وہ ذات ہیں جو بندے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جن پر موت طاری ہو چکی ہوتی ہے ان کی روحوں کو روک لیا جاتا ہے، اور پھر آگے فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جن پر موت طاری نہیں ہوئی ہوتی ان کی روحوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے ایک وقت مقررہ تک۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہمارے اس نظام میں غور و فکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیے گا، انسان پر جو موت آتی ہے اسے وفات کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی موت۔ اور یہ جو نیند ہے، یہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے النوم کالموت، نیند یہ بھی موت کی مانند ہے۔ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ نیند یہ موت کی بہن ہے۔ اللہ جل شانہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے۔ جب ایک انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ آسمانوں میں چلی جاتی ہے۔ جسم دھڑ اس کا وہ ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس پر موت آ جاتی ہے اس کی روح بھی ہمارے پاس آ جاتی ہے، اور جو بندہ سو جاتا ہے، نیند میں چلا جاتا ہے، اس کی روح بھی ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ پھر جس بندے پر موت طاری ہو جاتی ہے اس کی روح کو ہم آسمانوں پر روک لیتے ہیں، اور جس بندے پر موت طاری نہیں ہوا ہوتی، جو نیند کی حالت میں ہوتا ہے، جب اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے ہم آسمانوں سے اس کی روح کو واپس بھیج کر اس کے جسم میں ڈال دیتے ہیں، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اچھا بھلا چنگا انسان ہوتا ہے، چلتا پھرتا اپنا کام کاج وغیرہ سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، ہر قسم کی ارواح کو اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ موت اسے وفات کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی موت۔ نیند کو وفات صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی موت۔ اسی لیے جب انسان پر نیند طاری ہو جاتی ہے، انسان کا جسم، نہ انسان کے ہاتھ چلتے ہیں، نہ انسان کے پاؤں چلتے ہیں، نہ انسان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، نہ انسان کا دل دماغ یہ کام کرتا ہے، صرف ایک تعلق سانس کا ہوا کرتا ہے جو چلتا رہتا ہے انسان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ باقی تو انسان کا سارا جسم یہ معطل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کا سارا جسم معطل نہ ہو تو سارے دن کی محنت کرنے والا انسان جب شام کو تھکا ہارا جا کر اپنے بستر پر سوتا ہے تو اس کے بدن کو کبھی سکون نہ ملے اگر اللہ جل شانہ کی طرف سے بندے کے ایک ایک جسم کو، ایک ایک جسم کے عضو کو اللہ جل شانہ کی طرف سے سکون نہ عطا کیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، بس اتنا تعلق ہوتا ہے کہ انسان کا سانس چل رہا ہوتا ہے، اسے وفات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں پلک جھپکنے سے بھی پہلے ہمارے امر سے وہ روح اس بندے کے جسم میں واپس آ جاتی ہے اور وہ بندہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ وہ ذات ہے کہ جو ارواح کو قبض فرماتا ہے، حین موتها، جن بندوں پر موت طاری ہو جاتی ہے
ان کی روح آسمانوں پر گئی، بس اب وہ آسمانوں پر ہے اور جسم ان کا قبروں میں ہے۔ واللتی لم تمت، اور جن پر ابھی موت طاری نہیں ہوتی ہے، فی منامہا، جو نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کی ارواح بھی اللہ اپنے قبضہ قدرت میں رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا فیمسک التی قضا علیہا الموت، جن پر موت طاری ہو چکی ہوتی ہے ان کی ارواح کو آسمانوں پر روک لیا جاتا ہے، ان کی ارواح کو آسمانوں پر مضبوط کر دیا جاتا ہے، انہیں زمین کی طرف نہیں آنے دیا جاتا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جنہیں موت نہیں آئی ہوا کرتی ان کی ارواح کو بھیج دیا جاتا ہے زمین کی طرف، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک۔ وہ وقت مقررہ کیا ہے؟ وہ اس بندے کی موت کا وقت ہے۔ جب تک موت اس بندے کو نہیں آئے گی اس کی روح آتی جاتی رہے گی، جب موت آ جائے گی پھر ایک دفعہ روح آسمانوں پر جائے گی، پھر وہ کبھی پلٹ کر دو انسان کے بدن میں نہیں آئے گی، قبر میں آئے گی لیکن اس دنیا میں نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، اس نظام میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے کی عادی ہو، ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن کریم میں تدبر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، غور و فکر کرنے کی عادت ہو۔ دیکھو اس نظام کو، کیسے انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے اور کیسے انسان کے بدن میں روح واپس آ جاتی ہے۔ یہ تو جب انسان سمجھتا ہے، سوچتا ہے، تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے واقعی میرا رب یہ کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے، معبود کہلانے کے مستحق ہے، عبادت کرنے کے مستحق ہے، پوجنے کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے، جس نے ایسا بہترین نظام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور ہم جاہل لوگ ہم کیا کہتے ہیں، اور یہ مرنے اگر کسی گھر میں میت ہو جائے تو 2-3 دن تک تو گھر والے خود ہی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اس کی روح واپس نہ آ جائے۔ عجیب و غریب قسم کے عقائد، عجیب و غریب قسم کے فلسفے ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی جب انسان مر جاتا ہے تو ہر روز نہیں تو ہر جمعرات کو اس کی روح آ جاتی ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کا قرآن سچ ہے، برحق ہے، کوئی شک اس کتاب میں نہیں ہے، باقی سب لوگوں کی باتیں، لوگوں کی فضولیات اور لوگوں کی بکواسات ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بندے پر موت آ جاتی ہے، اس کی روح جب آسمانوں میں آتی ہے تو ہم اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ پھر اس روح کا جب جسم زمین کے اندر چلا گیا، جسم زمین میں دفن ہو گیا، تو اس روح نے کس کے پاس آنا ہے؟ اور یہ ہم نے بچوں کو ڈرایا، بچے ڈرتے ہیں، اور اچھے بھلے جوان قسم کے بچے ڈرتے ہیں، او جی فلاں کی روح آ گئی، فلاں کی روح آ گئی، فلاں کی روح آ گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید ایسی بہترین عظیم الشان کتاب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو مضمون میں نے عرض کیا ہے، مضمون میں نے بیان کیا ہے، سب سے پہلے اللہ نے اس قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے، سب سے پہلے اس قرآن کی صداقت کو بیان کیا، پھر آگے اللہ جل شانہ نے اس موت کے نظام کو بیان فرمایا کہ موت کیا چیز ہے۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، یہ موت یہ بالکل برحق چیز ہے۔ گھر میں کبھی بھی میت ہو جائے، گھر میں کسی کا بھی انتقال ہو جائے، بھلے آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، بھلے آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو، بھلے آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، بھلے آپ کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں بھی نہ ہو، صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ہمارے ہاں عورتیں جو ہیں وہ واویلا کرتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، کپڑے پھاڑتی ہیں، اور خاص طور پر جب میت اٹھائی جاتی ہے اس وقت تو پورا سارا آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک جنازہ ایسا دیکھا ہے، ایک جنازہ کہ جب میت گھر سے نکلی ہے کسی کے سانس لینے کی آواز نہیں آئی، اور وہ تھے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد عبید اللہ صاحب رحیمی رحمہ اللہ، قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ کے دوسرے نمبر والے صاحبزادے۔ جب ان کا جنازہ گھر سے نکلا ہے کسی خاتون کی ذرا بھی آواز نہیں آئی، اور اصل ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو آسمان سر پہ اٹھا دیتے ہیں، پھر ان سے پوچھا جائے کہ جو تم آسمان سر پہ اٹھاتے ہو، روتے ہو، چلاتے ہو، تو کیا میت اٹھانے والے میت چھوڑ جاتے ہیں؟ میت تو پھر بھی لے کے جانی ہے، میت تو ہر حالت میں جانی ہے۔
تو بہتر نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق میت کو جو ہے وہ رخصت کیا جائے گھر سے عزت اور احترام کے ساتھ؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا، ایک خاتون کے بچے کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تو وہ خاتون اپنے غم میں تھی، رو دھو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تو صبر کر۔ تو اس خاتون نے کہا اگر تیرا بچہ مرتا پھر میں تجھ سے پوچھتی تو کیسے صبر کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ عورت غم میں ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد اس خاتون سے کسی خاتون نے پوچھا کہ تجھے معلوم بھی ہے تو نے کسے جواب دیا ہے؟ اس خاتون نے کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ تو اس خاتون نے کہا وہ تو اللہ کے رسول تمہارے پاس آئے تھے تعزیت کے لیے۔ تو وہ خاتون پھر دوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اب صبر کرتی ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صبر کا وقت تو گزر چکا ہے، صبر تو اس وقت کیا جاتا ہے جب مصیبت سر پر کھڑی ہوا کرتی ہے، صبر تو اس وقت کیا جاتا ہے جب آفت انسان کے سر پر کھڑی ہوا کرتی ہے، اس وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اب تو صبر کا وقت گزر چکا، اب تو صبر کرے گی بھی تو اللہ وہ اجر عطا نہیں فرمائیں گے جو اس وقت صبر کرنے پر تجھے اللہ نے عطا فرمانا تھا۔ تو اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ میت ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے، ہر کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے، لیکن میت جب اٹھائی جاتی ہے خواتین کو حتی الامکان یہ سمجھایا جائے نہ وہ دروازے تک باہر آئیں، نہ ہی ان کی آواز گھر سے باہر آئے، اس لیے کہ باہر محلے والے دوسرے غیر لوگ وہ کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، سمجھیں اس چیز کو، عورت کی آواز کا بھی اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ تو چاہے جائے کہ عورت گھر میں چیختی چلاتی پھرے اور پورے محلے والے اس کی آواز کو سنیں، یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب۔